بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شریعت نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں طرح کے حقوق کو ادا کرنے کا، اور ہمارے دین اسلام کے اندر جو تمام شعبے ہیں ان پر جو عمل کرے گا تو وہ سچا پکا مومن اور مسلمان کہلائے گا۔ اس کے عقائد درست ہوں، عبادات کو پورے طور پر ادا کرے، معاملات شریعت کے مطابق ہوں اور معاملات کے اندر صفائی ستھرائی ہو، معاشرتی اور خانگی زندگی اس کی بہترین ہو، اور اس کے اخلاق وہ بھی شریعت کے سانچے میں اور شریعت کے قالب میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ تو دین کے جو شعبے ہیں ان تمام پر عمل کرنے کا نام مسلمانی ہے، اور ایمانی زندگی کا حامل وہی کہلائے گا جو تمام دین کے شعبوں پر عمل کرے، ورنہ جو چیزیں اچھی لگیں تو ان پر تو عمل کرے، اور جو چیزیں ہماری خواہشات، ہمارے نفسانی تقاضے اور ہمارے جذبات کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دے۔ یہ ایمانی زندگی نہیں ہے، اور اسے سچا پکا کامل مسلمان نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ یہ تو منافقوں کا طریقہ تھا، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے باغی اور نافرمان بندوں کے لیے یہ فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جو منافق تھے یا جو یہودی تھے وہ توریت پر جو عمل کرنے والے تھے تو اس کتاب پر بھی اس طرح عمل کرتے تھے کہ جو ان کو اچھا لگتا تھا اس کو تو اپنی زندگی میں لاتے تھے، اور جو ان کے نفسانی تقاضے کے اور اس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کے اس عمل کو بیان کر کے امت مسلمہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو شریعت پر پورے طور پر عمل کرنا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے عقائد تو اسلامی ہو اور ہم عبادات کو چھوڑ دیں، یا صرف عبادتوں کو ادا کرے اور ہمارے معاملات میں دھوکہ، جھوٹ، فریب ہو، ہماری معاشرتی زندگی ظلم اور ستم میں ڈھلی ہوئی ہو، ہمارے اخلاق باغیانہ ہو، کافرانہ ہو۔ یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ کامل مسلمان ہو۔ تو ایمان کی حالت میں اور کامل مسلمان ہونے کی حالت میں اسی وقت موت آئے گی جب اپنی زندگی کے اندر اسلام کے تمام تقاضوں پر
اور ایمان کے تمام شعبوں کے اوپر وہ عمل کرتا ہوگا، عمل پیرا ہوگا۔ اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے شروع سے لے کر آخر تک، ولادت سے لے کر انتقال اور مرنے کے وقت تک، تمام زندگی کے گوشوں کو اور زندگی کے پہلوؤں کو دیکھو گے تو یہی نظر آئے گا کہ ہمارے دل کو جو چیز بھلی لگتی ہے تو ہم اس پر تو عمل کرتے ہیں، اور چاہے اللہ کا کتنا ہی اہم اور تاکیدی حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی تاکیدی وصیت اور نصیحت ہو، اور اس کو دین کا اور ایمان کا اہم شعبہ قرار دیا گیا ہو، لیکن اگر ہمارے جذبات کے خلاف، ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف ہے تو ہم اس کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں۔ آپ انتقال کی رسموں میں دیکھیں، آپ شادی کی تقریبات کے اندر دیکھیں، قدم قدم پر ہمیں یہ ملے گا کہ ہم اللہ کے احکام کو ٹھکراتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم میں اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف ایمانی اور اسلامی زندگی اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیں، تہجد گزاری کر لیں، تسبیحات، ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف، ان معمولات کو پورا کر لیں، اس کے علاوہ ہماری زندگی کیسی بھی ہو تو گویا کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے اور ہم کامل سچے پکے مسلمان ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو تو ادا کرتا ہے، یعنی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور حج کے آنے جانے کے اخراجات ہے، وسعت ہے، اس نے حج بھی کر لیا ہے، ان تمام شعبوں پر عمل کرتا ہے اور حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا تو شریعت دونوں شعبوں کو ادا کرنے کا نام ہے، حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی۔ یہ شخص کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ تو فرائض ہے ہی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو واقعی حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح اور فوقیت دی گئی ہے۔ اولین درجہ اس کو حاصل ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کو ادا کریں، اور جگہ جگہ فقہاء کرام کی کتابوں کے اندر ان کے عبارات میں آپ کو یہ ملے گا کہ حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، بندے کا حق اللہ کے حق کے اوپر مقدم ہے، بندے کا حق اللہ کے حق کے اوپر مقدم ہے۔ اگر ہم اللہ کے حق کو تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں، بندوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے حق کو میدان محشر میں معاف کر دے گا، لیکن بندے کے حق کو جب تک بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ اس کے حق کو معاف نہ کرے گا۔ آج اگر ہم نے بندوں کے حقوق کو یہاں مارا ہے، پامال کیا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے تو یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ انسان اپنی مستعار زندگی لے کر آیا ہے چند روزہ، یہ عارضی زندگی ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، لیکن جب میدان محشر برپا ہوگا اس وقت جہاں کوئی روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں ہوگا، وہاں بندوں کو جن کے اوپر ظلم کیا ہے، جن کے حقوق کو مارا ہے، تو ہمیں نیکیوں کی شکل میں ان مظلوموں کو اور بندوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ سوائے رسوائی کے، ندامت پشیمانی کے اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے ہوا ہماری نظروں کے سامنے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، بندے کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ یہ کیوں ہے مقدم؟ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی نے فرمایا ہے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ کی عظمت کے پیش نظر نہیں بلکہ بندے کے محتاج اور بندے کی فقیری کے پیش نظر۔ اللہ تو صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر پوری
دنیا اور تمام انسانیت اور تمام جناتی دنیا بھی کافر اور مشرک اور باغی بن جائے، اللہ کی سلطنت اور حکومت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ تو اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں، تو اللہ کی شان تو بے نیاز ہے، اس لیے اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی شان بے نیازی کے پیش نظر یہ فرما دیا کہ مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں، یہ عبادتیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، یہ تسبیحات ذکر و اذکار تمہارے فائدے کے لیے ہیں، یہ چیزیں میری رضا اور خوشنودی عطا کرنے والی ہیں، یہ چیزیں میرے فضل سے تمہیں جنت دلانے والی ہیں، تو میری شان تو بے نیاز ہے، میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، لیکن بندہ بیچارہ محتاج ہے، اس کی احتیاج اور محتاجی کے پیش نظر تم میرے حق کو تو پامال کر رہے ہو، لیکن اس بندے کے حق کو پامال مت کرنا۔ اگر تم نے اس کے حق کو مارا تو یہ تو بیچارہ اپنے حق کی وصول یابی کے لیے مر جائے گا، گھٹ کر مر جائے گا، اس لیے اس کے حق کو مقدم رکھو۔ اور ظاہر ہے جب سامنے والے کے حق کو جو ادا کرتا ہے تو جو آنکھوں سے ہمارے پوشیدہ ہے اس کا بھی وہ خیال رکھے گا، اور جو سامنے ہمارے ہے ہم اس کے حق کو پامال کریں گے، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے ایسا آدمی اس کے حق کو زیادہ پامال کرتا ہے۔ اس کے اندر حکمت یہ بھی ہے کیونکہ اللہ تو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور یہ بندہ ہمارے سامنے ہے، جب ہم اس کی ضعیفی، کمزوری، اس کی محتاجی کے باوجود اس کے حق کو ادا کر رہے ہیں تو یہ ایسا اللہ کا بندہ اللہ کے حق کو بدرجہ اولا ادا کرے گا۔ دینداری یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کے حق کو ادا کر لیں اور بندوں کے حقوق کو پامال کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، جب گواہ مدعی مدعا علیہ سب عدالت کے اندر کھڑے ہوئے اور گواہوں کی گواہی کی ضرورت پیش آئی تو ایک نے جب گواہی دی، حضرت عمر فاروق اس کی عدالت کو، اس کی صداقت اور سچائی کو جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گواہ جو گواہی دے رہا ہے میں جانتا ہوں یہ سچا ہے، ثقہ ہے، صادق ہے، لیکن یہ دوسرا گواہ جو پیش کیا جا رہا ہے کوئی اس کی سچائی کو اور اس کی صداقت کو جانتا ہے، کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ میں اس کی سچائی کی اور صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا تم اس کی سچائی کی گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بس میں اس کو سچا جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حل جاورتا ہوں، کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ حل سافرت معہ، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے جس کی وجہ سے حقیقتیں کھل کر واضح ہو جاتی ہیں، مزاج معلوم ہو جاتا ہے؟ یا مقدت معہ عقدا، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو کہا امیر المؤمنین نہ تو میں اس کے پڑوس میں رہتا ہوں، نہ میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی لین دین تجارتی معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حل رأیت خارجا من المسجد، شاید تم نے اس کو مسجد سے نکلتا ہوا دیکھ لیا ہوگا کہ ہاں یہ مسجد میں آتا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچا اور دیندار ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ صرف حقوق اللہ کو ادا کرے۔ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سچائی، صداقت کو ظاہر اور علم میں لانا چاہا ہے وہ تین طریقوں سے، یا تو پڑوس میں رہتا ہو، کیونکہ پڑوس اور پڑوس میں رہنے والوں کے حالات ایک دوسرے پر واقف ہوتے ہیں، کتنا ایماندار اور دیانتدار ہے، کتنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، لڑنے والا تو نہیں ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کرتا ہے، نکلتے داخل ہوتے کہیں پڑوسیوں کو گالی تو نہیں دیتا ہے، کسی نے ذرا سا کوڑا اگر ڈال دیا بے خیالی کے اندر تو مرنے مارنے پر آمادہ تو نہیں ہو جاتا ہے، اس سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، کتنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیچارہ یہ بھوکا سوتا رہا اور یہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا رہا، اس وقت پتہ چلتا ہے یہ کتنا
کتنا دیندار ہے، جب سفر میں نکلتے ہیں تو اس وقت لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہا ہے، کتنا ایثار اور ہمدردی کا معاملہ اپنے رفیق سفر کے ساتھ کرتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کتنا ہمدرد ہے اور کتنا دیندار ہے۔ اگر دیندار ہے تو یؤثرون علی انفسہم، اپنے اوپر دیندار ترجیح دیتا ہے، سفر میں اس کا بوجھ اٹھائے، سفر میں خود بھوکا رہے، دوسرے کو کھانا کھلائے، سفر میں بار خاطر نہ بنے، یار خاطر بنے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اور اگر معاملات کرتا ہے تو وعدے کا پکا ہو، لین دین کا سچا ہو، وعدہ خلافی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سامنے والے کے یہ بندے کے حقوق ادا کر رہا ہے تو اللہ کے حق کو تو بدرجہ اولا ادا کرنے والا ہوگا۔ تو دینداری یہی نہیں ہے، یہ تو فرض ہے ہی کہ ہم نمازوں کو ادا کریں، ورنہ نمازوں کے جان بوجھ کر چھوڑنے کا کتنا سخت گناہ ہے، اور احادیث شریفہ میں کتنے عذاب اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعی کامل مسلمانی اور ایمانی اور اسلامی زندگی چاہتے ہیں تو حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کو بھی پورے طور پر ادا کرنا ہوگا، اور اسی کا مطالبہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہی نے حکم فرمایا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کے حقوق کو ادا کرو، اللہ ہی نے اپنے حق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، اس لیے حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق پر مقدم ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر میں اگر اللہ چاہے گا تو جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے راضی نہ ہو جائیں یا بندے اپنے حق کو خود معاف نہ کر دیں، ورنہ نیکیوں کی شکل میں جو بندوں کے حقوق ہم نے اس دنیا کے اندر مارے ہیں میدان محشر کے اندر ہمیں دینے پڑیں گے، اور سوائے جہنم کے ہمارے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا۔ تو دینداری کامل اسلامی اور ایمانی زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر 90% مسلمان جس گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہیں، میں اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ پوری تمہید میں نے اسی لیے قائم کی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اس سے باز آ جائے، اور جو بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں اس کو ادا کر دے، اور ایسا موقع اگر آئے تو آئندہ ہم بندوں کے حقوق کو مارنے والے اور ان کے مال و دولت کو ہڑپ کرنے والے نہ بن جائیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو اس طرح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں نمازوں کے فرض ہونے کو، نمازوں کے پابندی کے ساتھ پڑھنے کو، نمازوں کے قائم کرنے کو اور وقت مقررہ پر ادا کرنے کو متعدد آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن کہیں قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ نمازوں کی فرضیت اور فضیلت کے بعد ان کی رکعتوں کا ذکر ہو، نماز کے جزوی اور فروعی مسائل کا ذکر ہو۔ یہ احادیث شریفہ کے اندر آپ کو ملے گا، نہ قرآن کے اندر نمازوں کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو دیکھیے نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے جزوی مسائل کو قرآن میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے، آتوا الزکاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس طرح متعدد جگہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن مال نامی بڑھنے والا کون سا ہے، غیر نامی کون سا ہے، اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ جانوروں میں کتنی زکوٰۃ ہے، گایوں میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں، بھینسوں میں، اور بزنس کے مال میں، ان تمام جزیات کو تفصیل کو نہیں بیان کیا گیا۔ نماز اہم عبادت، بدنی مالی عبادت زکوٰۃ اہم، لیکن جزوی مسائل کو بیان نہیں کیا گیا۔
لیکن جب میراث کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 1.5 صفحے کے اندر تاکیدی حکم کے طور پر بیان کیا اور اس کے جزیات اور فروعیات کو بھی بیان کیا. 1.5 صفحے کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پڑھتے چلے جائیے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بندے کے حقوق کو اور خاص طور سے میراث کو، ترکے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے جزیات کو بھی بیان کیا، اس کے مسائل کو بیان کیا فرضیت کے ساتھ ساتھ. لیکن آج ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن 1.5 صفحے کے اندر میراث کے جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فرضیت اور تاکیدی حکم کے طور پر بیان کیا ہے، آج 90% مسلمان اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو جس طرح مال کے اندر باپ کی جائیداد، زمین، کیش، مال و دولت کے اندر لڑکوں کا حق ہے، لڑکیوں کا بھی حق ہے. بہتر تو ہے برابر دے، لیکن مرنے کے بعد دوگنا لڑکے کو ملے گا اور اکیلا لڑکی کو ملے گا. 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو. اب اگر کوئی اس کو پامال کرتا ہے تو قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. جو اپنے وارث کی میراث کو ختم کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میراث کو ختم کر دے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وارثوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، وارثوں کے حق کو مارتے ہیں اور میراث میں اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ وارثوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. پوری زندگی شریعت پر عمل کرتا رہا، لیکن مرنے کے وقت وارثوں کو اپنی میراث سے جب محروم کر دیا، ایسے لوگوں کے لیے سیدھا جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کتنا اہم مسئلہ ہے یہ میراث کا. لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ان کی شادی میں خرچ کیا ہے، بارات کے کھلانے میں خرچ کیا ہے، جہیز دیا ہے، زیور دیا ہے، اور اس وجہ سے اب میراث میں ہم ان کو کیا دیں، بہت دولت خرچ کی ہے. ارے اللہ کے بندو، جس طرح تمہارے باپ نے تمہاری بہن پر خرچ کیا ہے، تمہاری تعلیم پر بھی خرچ کیا ہے، تمہاری پرورش اور تربیت پر بھی خرچ کیا ہے، اور جب اس نے خرچ کیا تھا تو وہ مال سب کا سب تمہارے باپ کی ملکیت میں تھا. وہ جس کے اوپر چاہے خرچ کرے، صدقہ کرے، ہبہ کرے، بیٹے پر خرچ کرے، بیٹی پر خرچ کرے، مالکانہ تصرف اور حقوق اس کو حاصل تھے، اس نے اپنی بیٹی پر خرچ کیا. لیکن اب مرنے کے بعد شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، جس طرح تمہارا حق اس میراث اور ترکے کے اندر وابستہ ہو گیا، اسی طرح تمہاری بہن کا یعنی مرنے والی کی بیٹی کا بھی حق اس کے اندر لازمی طور پر، آٹومیٹک طور پر وابستہ ہو گیا ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر حق وابستہ کیا ہے، کسی انسان کے جوڑنے سے اس کا حق اس سے نہیں جڑا ہے. جو دنیا کے اندر اس کے حق کو مارے گا، میدان محشر میں اور آخرت میں اللہ تعالی جنت سے اس کو محروم کر دے گا. کتنی جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بہنیں بھی بیچاری کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنے حق کو معاف کر دیا. یہ معاف کرنا شریعت میں کوئی معتبر نہیں ہے. اس لیے ایک تو صدمہ ہوتا ہے باپ کے انتقال کا، اپنے آپے کا ہوش نہیں رہتا ہے. دوسری یہ سوچتی ہیں بہنیں کہ ہماری ماں رخصت ہو گئی، ہمارا باپ رخصت ہو گیا، اب تو صرف ہمارے باپ کی نشانی یہ گھر رہ گیا ہے، یہ ہمارے بھائی رہ گئے ہیں. اگر ہم نے جب باپ کی زمین جائیداد میں اور اس مال و دولت کے اندر حصہ لیا اور میراث کا دعویٰ کیا یا میراث کے حقدار بنے تو ہم سے ہمارے میکا، ہمارے ماں باپ کا گھر بھی چھوٹ جائے گا، ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. صرف اس خوف سے اور اس ڈر سے بہنیں مرنے کے بعد زبانی طور پر اپنے حق کو معاف کر دیا کرتی ہیں. شریعت کی نظر میں یہ حق معاف کرنا نہیں کہلائے گا. باپ کے انتقال پر ایک غم کا اور صدمے کا مال ٹوٹ، انہیں اپنے اوپر ہوش نہیں رہتا اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، ناواقفی کی بنا پر یا شریعت سے جہالت کی بنا پر، کہ ہمارا کتنا مال اس کے اندر، کتنا حق اس مال کے اندر وابستہ ہے. اس لیے بیچاری چھوڑنے پر راضی ہو جاتی ہیں. شریعت کے اندر یہ معتبر نہیں، بلکہ شریعت کے اندر یہ معتبر ہوگا
کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اتنا حصہ آپ ان کے نام رجسٹری کرائیں، کیش ہے ان کے حوالے کر دیں، ان کے نام منتقل کر دیں، ٹرانسفر کر دیں۔ جب ان کی ملکیت میں آ جائے اور 2-4 مہینے یا دن ہفتے گزر جائے، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ آپ کو گفٹ اور ہبہ کرتی ہیں، ہدیہ کرتی ہیں، چاہے وہ صدقہ کرتی ہیں یا کسی کو مالک بنا دیتی ہیں۔ اب یہ دینا اور یہ گفٹ کرنا معتبر مانا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عورت کہ جو مال و دولت سے، زیور سے بے پناہ محبت کرتی ہو، وہ جب اس کی ملکیت میں آ جائے گا اور مال و دولت کی چمک دیکھ لے گی تو وہ ظاہر ہے دوسرے کو دینے پر آسانی سے راضی نہ ہوگی، وہ تو سوچے گی کہ یہ میرے بچوں کے کام آئے گا۔ تو اسی وقت مرنے کے بعد جو بہنیں معاف کر دیتی ہیں شریعت میں وہ معتبر نہیں، اور کسی بھائی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہماری بہن نے معاف کر دیا ہے، نہیں، پہلے اس کو مالک بناؤ، زمین، مکان، فلیٹ اس کے نام کرو، اور پھر اس کا وہ مزہ ذائقہ چکھ لے، اس کا کرایہ آئے، مال و دولت سامنے ہو، پھر وہ اس کے بعد تمہارے نام کرائے یا تمہیں مالک بنا دے تو اب شریعت میں اس کو معتبر مانا جائے گا۔ آج اتنی ناواقفی ہے اور دین سے اتنی دوری اور بیگانگی ہے کہ مرنے کے واقعات روزانہ ہزاروں پیش آ رہے ہیں۔ طلاق کے واقعات وفات کے مقابلے میں اور مرنے کے مقابلے میں بہت کم پیش آتے ہیں۔ آپ خود ہی بتائیے، ہمارے معاشرے میں انتقال زیادہ ہو رہے ہیں یا طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ آپ بتائیے، انتقال زیادہ ہو رہے ہیں یا طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ لیکن طلاق کے مسائل علماء کرام اور مفتیان کرام سے معلوم کرتے ہوئے بہت نظر آئیں گے۔ کتنی طلاقیں واقع ہوئی، بیوی نکاح سے نکلی یا نہیں نکلی، طلاق رجعی واقع ہوئی یا بائن ہوئی یا مغلظہ ہوئی، یہ کوئی گنجائش ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں معلومات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میراث کے مسائل معلوم کرتے ہوئے مفتیان کرام کے پاس اکا دکا کوئی نظر آئے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، وہی جاتا ہے کہ بھائی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب ذرا مسئلہ بتا دیجئے کہ میری ماں کے، میری بہنوں کے درمیان یہ میراث کتنی کتنی تقسیم ہوگی۔ جبکہ اتنے انتقال ہو رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ دارالفتہ میں مفتیان کرام اور علماء کرام کے پاس میراث کے مسائل معلوم کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن ہم نے اپنی بہنوں کے حق کو اس درجے پامال کر دیا ہے کہ بہت، چونکہ یہ مسائل زندگی میں پیش تو آ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کر رہے ہیں، معلوم نہ کرنے کی وجہ سے عام طور سے علماء اور مفتیان کرام کو بھی میراث کے مسائل مستحضر اور یاد نہیں ہوتے، اہم بھی ہے مسائل، یاد بھی نہیں ہوتے، پڑھے ہیں لیکن چونکہ اس سے واسطہ نہیں پڑتا روزانہ، اس لیے وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، پھر کتابیں دیکھ داکھ کر اس میراث کے مسائل کو بتایا جاتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے مطالبہ کیا ہے تو ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہوئے نظر آئے، اور خاص طور سے آج صنف نازک پر یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم مالوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی اگر حق کے ساتھ مال لیتا ہے، من یاخذ بحقہ یبارک فیہ، اس کے اندر برکت دی جائے گی، ومن لم یاخذ بحقہ، ومن یاخذ بغیر حقہ، جو ناحق طور پر کسی کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، لیتا ہے، قبضہ کرتا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے۔ جو لوگ بھی اپنے باپ کی میراث پر قابض ہو گئے، چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیا، ماں کو نہیں دیا، خاص طور سے بہنوں کو ان کا میراث میں حق اگر نہیں دیا ہے آدھا حصہ، تو یہ سمجھ لو نہ تو اس کے اندر برکت ہوگی، دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، مال کے اندر تباہ و بربادی ہے، اور میدان محشر کے اندر ہمیں جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور سیدھا جہنم کی راہ دکھا دی جائے گی۔ اس لیے آج امت مسلمہ کے 90% لوگ
اس گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہیں کہ اپنی بہنوں کی میراث کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ارے جتنا مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے عالم ازل کے اندر مل کر رہے گا، موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنا رزق مکمل نہ کر لو گے۔ جتنی دولت ملنی ہے وہ مل کر رہے گی، اب جائز طریقہ پر لے لو یا حرام طریقے پر لے لو۔ اللہ تعالی ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی اور مال و دولت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بندوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی بہنوں کے اور جو دوسرے غربا، مسکین یا ہمارے رشتہ دار جن لوگوں کے ہمارے مالوں کے اندر حقوق وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء